کبھی کسی ہیرو کا چڑھ گیا، کبھی کسی ہیروئن کا چڑھے، ہیروئن کے رنگ بھی چڑھ جائیں نوجوانوں پہ، کبھی ہیروئنوں کی طرح بھی بال باندھ کے گھوم رہے ہوتے ہیں، ہیروئنوں کی طرح بھی میک اپ پٹم بنا رہے ہوتے ہیں، کان بھی چھدوا لیے بہت سے نوجوانوں نے، تو کان ناک اور چھدوا لو، ناک اور بچی ہے اسے بھی چھدواؤ، چوڑیاں بھی پہنو، پورا کام کرو، کان چھدوا کے گھوم رہے ہیں، کان سمجھ رہے ہیں، کان چھدوائے پڑے ہیں، پینٹ پھاڑے پڑے ہیں، پینٹ ذرا غور کریں آپ میرے بھائیوں، رنگ چڑھ گیا تمہارے اوپر زمانے کا، جس کے اوپر محمد رسول اللہ کا رنگ چڑھ جاتا ہے اس پر کسی کا رنگ نہیں چڑھتا ہے۔ ہاں بھائی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان سرکار مدینہ، ذکر شہید اعظم کانفرنس حضرت علامہ مفتی گلفام صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ نبی کی محبت کا ایسا رنگ چڑھا لو، قرآن کا ایسا رنگ چڑھا لو اپنے اوپر، عشق رسول کا ایسا رنگ چڑھا لو، جہاں جاؤ تیرے اوپر کسی کا رنگ نہ چڑھ سکے، جدھر سے گزرتا چلا جائے اپنے رنگ میں رنگتا چلا جائے۔ سبحان اللہ۔ یہ رنگ ہے۔ آج اگر پوچھو بیڑی والے سے کہاں سے پیرا، کہتا دوستوں نے سکھا دیا، شرابی سے پوچھو کہتا دوستوں نے سکھا دیا شراب پینا، جواری سے پوچھو جوا کہاں سے، کہتا دوستوں نے سکھا دیا۔ دوستوں کا رنگ تیرے اوپر چڑھ گیا، تیرا رنگ دوستوں پہ کیوں نہ چڑھ سکا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا شرابیوں میں جاتا ان کی شراب چھڑا دیتا، بے نمازیوں میں جاتا۔ میں نے دیکھا کہ اچھا خاصا نماز پڑھ لا، بے نمازیوں میں بیٹھنے لگا، اپنی بھی جماعت چھوڑ دی۔ کیوں چھوٹ گئی جماعت؟ کہنے لگا مولانا ذرا بیٹھ گیا تھا، بے وقوف تیری انہوں نے چھڑوا دی تو تو نے انہیں پڑھوا کیوں نہیں دی؟ یار ذرا بولو نا، جب وہ تیری چھڑوا سکتے ہیں تو تو انہیں پڑھوا کیوں نہیں سکتا؟ ان کا رنگ تیرے اوپر چڑھ رہا ہے، تیرا رنگ ان کے اوپر کیوں نہیں چڑھ رہا؟ تیرا چڑھ رہا، اپنا بھی چڑھا گیا نا۔ بس ہمارے نوجوانوں کا تو یہ حال ہے، بس وہ کیسٹ لگائیں گے اس والی، وہ نیس صابری والی، بڑے جھوم کے مجھے چڑھ گیا چشتی رنگ، رنگ بڑا جھوم ہے گا، چشتی رنگ چڑھ گیا، فجر پڑی نا چشتی رنگ چڑھ گیا۔ بے پردگیوں کا گھر میں ماحول ہے، تیرے پر چشتی رنگ چڑھ گیا، تیرے پر چشتی رنگ نہیں، تیرے پر بحران چڑھ گیا، بحران۔ تجھے آگرے کے پاگل خانے میں جانے کی ضرورت ہے، صحیح بتا رہا ہوں، چشتی رنگ چڑھ گیا۔ خدا کی قسم اگر چشتی رنگ چڑھ گیا ہوتا تیرے اوپر تو تیرے رنگ ڈھنگ غیروں کی طرح نہیں ہوتے، تو سنت رسول کے سانچے میں ڈھلا ہوتا۔ بے شک سبحان اللہ، بہت بہت۔ تیرے گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آوازیں آ رہی ہوتی، تیرے گھر سے اللہ اللہ کی صدایں آ رہی ہوتی، فجر کے وقت میں تیرے گھر میں سناٹا نہ چھایا ہوتا، فجر کے وقت میں تیرے گھر میں خراٹے لے کے نہیں سو رہے ہوتے، بلکہ فجر کا وقت ہوتا تیرے گھر میں بچہ بچہ جاگا ہوتا۔ اے لوگوں، تیری بیوی بھی نماز پڑھ رہی ہوتی، تیری امی بھی نماز پڑھ رہی ہوتی، تیری بہنیں بھی نماز پڑھ رہی ہوتی، تو بھی مسجد میں نماز کے لیے گیا ہوتا، اور فجر کے بعد تیرے گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آوازیں آ رہی ہوتی، قرآن کے پاروں کی آوازیں، خدا کی قسم تلاوتیں ہو رہی ہوتی۔ یہ تھا تیرے اوپر رنگ، یہ رنگ جس دن تیرے اوپر چڑھ گیا، زمانہ تیرا کچھ نہ بگاڑ پائے گا، جدھر سے تو گزر جائے گا زمانہ تیرے رنگ میں رنگتا نظر آئے گا۔ نعرہ تکبیر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، یا رسول اللہ، بہت زندہ باد۔ ماحول بڑے خراب ہے، رنگ اسلام کا اتنا چڑھا لو، اتنا چڑھا لو کہ تمہارے اوپر سے کوئی رنگ نہ اتار سکے، جہاں جاؤ تیرے رنگ میں رنگ جائے۔ بڑا مشکل ہے اس وقت اسلام پر عمل کرنا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اے موبائل والو، اے کنگن والو، بات سنو، بات سنو، بات سنو، اپنی بات بات کرو، آج میری سنو۔ اچھی نہیں لگ رہی کہ میری بات آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی؟ سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ سمجھ میں آ رہی ہے تو سن لیں آپ۔ اتنا برا ماحول ہو گیا، اتنا برا ماحول ہو گیا، اتنا برا ماحول کا، بے پردگی اتنی عام ہو گئی، اتنی عام ہو گئی، اتنی عام ہو گئی میرے بھائیوں، بے پردگی کو اتنا اچھا سمجھا نہ لگا کہ بے پردگی کو برا ہی نہیں سمجھا جا رہا۔ اگر کوئی بچی پردہ کرنے لگے، کوئی بچی اگر حیا کا زیور پہن لے، کوئی بچی پردے میں رہنے لگے، مذاق بناتی ہے اس کی سہیلیاں محلے کی عورتیں، کہتی بہت بڑی ملانی بن کے دکھا رہی ہو،
پردے میں سے نہیں نکل رہی ہو، بڑی بھاری ملا نہیں بن رہی ہو. جبکہ صحیح بات تو یہ تھی کہ یہ بچی صحیح ہے. جو کنیز فاطمہ بن کے بیٹھی ہے یہی بچی صحیح ہے. جو بے پردہ بازاروں میں گھوم رہی وہ صحیح نہیں ہے. اپنا رنگ ایسا رنگ لو، اگر جھوٹوں میں جاؤ تو اس کا جھوٹ چھڑوا دو، بے نمازیوں میں جاؤ تو انہیں نمازی بنا دو، شرابیوں میں جاؤ شرابیں چھڑوا دو، لوگو جھوٹ بولنے والے میں جاؤ ان کے جھوٹ چھڑوا دو. ارے غوث اعظم عبد القادر جیلانی، جن کو تم بڑے پیر دستگیر کہتے ہو، جن کو تم محبت میں 11ویں شریف کرتے ہو، بچپن میں ڈاکوؤں میں چلے گئے. جا رہا ہے قافلے کے ساتھ پڑھنے کے لیے، ڈاکو مل گئے راستے میں، ڈاکوؤں نے گھیر لیا غوث اعظم کا قافلہ. محبت سے سننا، ڈاکوؤں میں، ڈاکوؤں کے سامنے بڑے بڑے اچھوں کی بولتی بند ہو جاتی ہے، لیکن میرا غوث ڈاکوؤں میں بھی آ گیا، ڈاکوؤں میں پھنس گیا. چاروں طرف سے ڈاکوؤں نے گھیر لیا، لوٹنا شروع کر دیا. قافلے والوں کو لوٹا، ان کا مال لوٹا. جب سب کو لوٹ لیا، غوث اعظم کا بچپنا ہے، ان پر کسی کی نظر نہیں پڑتی، ان کو تو یہ دیکھ کر چھوڑ دیا کرتے، یہ بچہ اس پہ کیا ہوگا. لیکن ایک ڈاکو نے سوچا لاؤ معلوم کرنے میں کیا جا رہا ہے، اس بچے سے بھی معلوم کر کے دیکھوں، ہو سکتا ہے اس کے پاس کچھ ہو. غوث اعظم کے پاس آیا، آگے کہنے لگا بچہ کہ تمہارے پاس بھی کچھ ہے. غوث اعظم نے فرمایا ہاں ہے نا، ہم سے تو کسی نے پوچھا ہی نہیں، 40 اشرفیاں ہمارے پاس ہیں. پڑ گیا، کہنے لگا بچہ تم تو بتا ہی نہیں رہے، 40 اشرفیاں. ہاں تو کہنے لگا تم نے کیوں نہیں بتائی؟ کام سے کسی نے پوچھا ہی نہیں. ہم نے بتایا، تم نے پوچھا بتایا تو کہا سب لوگوں سے تو مال پوچھا جاتا تو ڈاکوؤں سے مال چھپاتے ہیں، منع کرتے ہیں نہیں یہ ہوتا، جب بھی منع کرتے ہیں تم نے کیسے بتا دیا؟ کہنے لگے ہم نے اس لیے بتا دیا، ہماری اماں جان نے کہا تھا بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا. سبحان اللہ. ہم تو رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، جھوٹ بولنے کے لیے منع کر دیا تو اس لیے ہم نے بتلا دیا. کہاں یہ ہماری صدری کی جیب میں ایسے نہیں ہے، نکالو، نکال کے دے دیا. ذرا غور کریں بیٹا، بتا دو اپنی خواہش. میں جو تقریر کر رہا ہوں نا بیٹا، یہ شادی کی تقریریں ہو رہی ہیں، بے پردگیاں شادیوں میں ہی ہوتی ہیں. اور دوسری ایک بات یہ ہے، حکیم وہ ہے جو نفس پکڑ کے دوا دے، حکیم وہ نہیں ہے جو مریض سے پوچھ کے دوا دے. اب کوئی بیٹھا ہے، کوئی کہہ رہا ہے یہ تقریر کر دو، کوئی دل میں لے کے بیٹھا وہ تقریر کر دو، کوئی کہہ رہا ہے یہ تقریر کر دو. تو میں مولوی ہوں، چینل والی ٹی وی نہیں ہوں کہ بدلتے رہو. سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں مولوی ہوں، ایک طرف سے چلوں گا نا بات لے کے. میں حسینیت بتا رہا ہوں کیا، اور اس کے بعد حسین کی زندگی بتاؤں گا. صحیح ہے؟ آپ کو میں اس لیے نہیں آیا کہ آپ کو ہنسا کے مزے دلا کے چلے جاؤ، میرا آنے کا مقصد ہے میں اصلاح کرا کے جاؤں. یہاں پر جلسہ ہوا تو چاہے 2 نمازی پڑھیں لیکن بڑھنے چاہیے. یہ ہے 2 ہی لوگ جھوٹ سے توبہ کریں مگر کرنا چاہیے. 2 ہی بچیاں کنیز فاطمہ بنے، پردہ اپنائیں مگر اپنانا چاہیے. 2 ہی نوجوان توبہ کریں کہ اب ہمیں فلمی اسٹاروں کو اپنا آئیڈیل نہیں بنانا ہے، مدینے والے محمد رسول اللہ کو اپنا آئیڈیل بنانا ہے. وہ تو کوئی بات نہیں آ گئی، ہم نے کہہ دیا، وہ یہ چینل والے کٹ کر کے اسی بات کو ڈال دیتے ہیں. ایک بات کو 10-20 سیکنڈ کی ہوتی ہے، آپ سنتے ہو یار وہ بس وہی دیکھیں گے. ایسا نہیں ہے میرے بھائی. تقریر جو ہوتی ہے وہ اصلاح کے لیے ہوتی ہے. اس تقریر کو آپ سنیں اور اپنے ذہن پر نقش کریں. اور میں نے تو زندگی کا یہ مقصد بنا لیا کہ اللہ نے مجھے زندگی میں موقع دیا ہے کہ مسلمانوں کی اصلاح کرنے کا، تو میں اصلاح کروں گا جہاں تک ہو سکے گا اصلاح. اور خدا کی قسم میں اتنی محنت سے تقریر کرنا ہوں، اگر آپ کو اب بھی اچھی نہیں لگے گی تو میں سمجھتا ہوں یہ ایمان کی کمزوری ہے. اس سے اچھی تقریر اور کیا کروں گا میں، بتائیے. ٹھیک. اور سب سے بڑی بات تو یہ میں اوریجنل گل فارم بیٹھا ہوں. اگر خالی میں اسٹیج پہ آ کے بیٹھ جاؤں اور بیٹھ کے کچھ بھی نہ بولوں نا تو جلسے والے جب بھی خوش ہو جاتے ہیں، بس حضرت آ گئے بات ختم ہو گئی. اب تو میں محنت سے تقریر کر رہا ہوں. ٹینشن آپ کیوں لے رہے ہیں؟ اب سنیے آپ،
اپنے اوپر ایسا رنگ چڑھا لو، ایسی مستی چڑھا لو عشق مصطفیٰ کی کہ زمانے کا رنگ تیرے اوپر چڑھ ہی نہ پائے، نہ چڑھ پائے۔ بات آگئی میں بتا رہا ہوں۔ فرعون کا نام سنا ہوگا آپ نے؟ فرعون قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے۔ فرعون حضرت موسیٰ کے زمانے میں ہوا کرتا تھا، اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کر بیٹا میں خدا ہوں، معاذ اللہ خدا مان۔ فرعون کی ایک خادمہ تھی، ایمان لے آئی تھی حضرت موسیٰ پر، اللہ والی تھی۔ فرعون کی بچیوں کے سر میں وہ کنگھی کر رہی تھی۔ فرعون وہ تھا جو کہہ رہا تھا میں خدا ہوں، جو اسے نہیں مانتا تھا اس کو وہ مار دیا کرتا تھا۔ یہ اس کے گھر میں کنیز تھی، اس کی خادمہ تھی، اس کے بچوں کی کنگھی کر رہی ہے، کنگھی ہاتھ سے چھوٹ کے گر گئی۔ جب فرعون کی خادمہ نے کنگھی اٹھائی نا تو بسم اللہ پڑھ کے اٹھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسے کنگھی پہ بسم اللہ پڑھا، فرعون کی جو بچیاں تھیں، فرعون کے جو بچے تھے ایک دم حیرت میں پڑ گئے، کس اللہ کی بات کر رہی ہے؟ تجھے پتا نہیں کہ اس وقت خدا فرعون ہے؟ خادمہ نے کہی تیرا بابا خدا نہیں ہو سکتا، خدا وہ ہے جس نے تیرے باپ کو بھی پیدا کیا ہے۔ اچھا ابھی اپنے باپ سے شکایت کرتے ہیں، مگر اللہ والوں پہ جو رنگ چڑھ جاتا وہ کام کرتا ہے، ابھی شکایت کرتے ہیں اپنے باپ سے۔ جا کے فرعون سے کہا تجھے پتا ہے وہ جو ہماری خادمہ ہماری کنیز ہے وہ تجھے خدا نہیں مانتی؟ کہا کسے مانتی ہے؟ کہا وہ کسی اللہ کو خدا مانتی ہے۔ ابھی کنگھی گر گئی تو اللہ کا نام لے کر اٹھا رہی تھی۔ فرعون نے کہا بلاؤ، بلایا گیا، کہا تو ہمیں خدا نہیں مانتی؟ اس نے کہا نہیں میں تجھے خدا نہیں مانتی۔ کہا پھر کسا خدا مانتی ہے؟ اس نے کہا میں اسے خدا مانتی ہوں جس نے تجھے پیدا کیا۔ دیکھیے رنگ، دیکھیے اس کو کہتے ہیں رنگ۔ کہ میں اسے خدا مانتی ہوں جس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ کہ وہ کون ہے؟ کہ وہ میرا اللہ ہے۔ کہا تیرا اللہ؟ ہاں میرا اللہ ہے۔ کہا تیرا اللہ اگر وہ ہے تو تو مجھے خدا نہیں مانے گا؟ نہیں، میرے اوپر اللہ 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 صرف یہی رنگ چلا ہوا تجھے نہیں مانوں گی۔ فرعون نے کہا کڑھاؤ میں آگ، کڑھاؤ کو آگ پہ رکھا جائے، اس میں تیل گرم کیا جائے، جلسے میں آنے والوں اگر رنگ چڑھ جائے تو کوئی نہیں اتارتا ہے۔ کڑھاؤ میں تیل گرم کیا گیا، جب تیل شباب پر پہنچ گیا اس میں کھول آنے لگا تو لوگوں جو فرعون کی خادمہ تھی اس کی ایک چھوٹی سی بچی تھی، فرعون نے اس بچی کو اٹھایا اور کہا اب بھی تو مجھے خدا مان لے، تیری بچی کو چھوڑ دوں گا نہیں تو اسی تیل میں ڈال دوں گا۔ اس نے کہا میری ایسی ہزاروں بچیاں ہوں تو اپنے رب پہ قربان کر دوں گی مگر تجھے خدا نہیں مانو گی۔ یہ ہے رنگ، یہ ہے رنگ۔ اگر اسلامی رنگ چڑھ جائے تو خدا کی قسم یہ دنیا کا رنگ تیرے اسلامی رنگ کو نہیں اتار سکتا، دنیا کا خوف اسلامی رنگ کو نہیں اتار سکتا، دنیا کا فائدہ اسلامی رنگ کو نہیں اتار سکتا، دنیا والوں کا ڈر اسلامی رنگ کو نہیں اتار سکتا، موت کا ڈر اسلامی رنگ کو نہیں اتار سکتا، لوگوں دنیا والا کا خوف اللہ کی محبت کا رنگ نہیں اتار سکتا۔ رنگ چڑھا کے تو بیٹھ، جس دن رنگ میں رنگ کے بیٹھ گیا خدا کی قسم زمانہ تیرے نیچے نظر آئے گا، سب سے اونچا تو ہی نظر آئے گا۔ سبحان اللہ بہت سندر۔ فرعون سے کہا اگر میری 1000 بچیاں بھی ہوں تو خدا کی قسم کھا کے کہتی ہوں اپنی ایک ایک بچی کو قربان کر دوں گی، لیکن میں تجھے خدا نہیں مان سکتی۔ آج میرا مسلمان ایک ایک روپے کے اوپر ایمان بدل جاتا ہے، چند سکوں کے خاطر جھوٹ بولنے تیار ہے مسلمان، چند سکوں کی خاطر آج مسلمان غلط گواہی دینے تیار ہے، تھوڑے سے فائدے کے لیے آج مسلمان حرام کو حرام نہیں سمجھ رہا ہے، دلال کی دلالی نہیں سمجھ رہا ہے، سود کو سود نہیں سمجھ رہا ہے، آج پیاز کو پیاز نہیں سمجھا جا رہا۔ آج چند سکوں کے خاطر، تھوڑے سے فائدے کی خاطر انسان اپنے ایمان کا سودا کر دے رہا، لیکن دیکھ ایمان
اسے کہتے ہیں فرعون کے گھر میں فرعون کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے کہہ رہی ہے میری بچی کو تیل میں ڈالنا ہے تو ڈال دے، لیکن میرا ایمان اس خدا پر ہے جس نے تجھے بھی پیدا کیا مجھے بھی پیدا کیا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ بہت سبحان اللہ۔ دیکھیے اگر واقعی آپ سننے کے لیے آئے ہیں تو آپ دل سے سنیں گے۔ فرعون نے اس کی بچی کی پیر پکڑے الٹا لٹکا دیا، چھوٹی سی بچی تھی۔ لوگوں ماں کے کلیجے سے پوچھو کہ ماں کے سامنے جب بچی کو کھولتے ہوئے تیل کے قریب کیا گیا ہوگا ماں کا کلیجہ کیا کہہ رہا ہوگا؟ اس ماں کے دل سے جا کے پوچھ جس ماں کے جگر کے ٹکڑے کو اس کی نگاہوں کے سامنے کھولتے ہوئے تیل میں لٹکایا گیا ہوگا۔ بچی چیخ رہی ہے، بچی ماں کی طرف ماں ماں کہہ کے بول رہی ہے، لیکن فرعون کو ذرہ برابر رحم نہیں آیا۔ فرعون نے ایسے ہی اس کا سر پہلے کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا، پھر پوری بچی کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا۔ ذرا غور کریں، کھولتے ہوئے کڑھاؤ میں کھولتے ہوئے تیل میں جب بچی کو ڈالا ہوگا تو لوگوں اس بچی کا کیا بنا ہوگا؟ آئے آئے۔ فرعون نے اب اس خادمہ کا رخ کر کے بولا اب اگر تو نے اب بھی مجھے نہیں مانا تو جہاں تیری بچی کو ڈالا ہے وہیں تجھ کو بھی ڈال دیا جائے گا، اب بھی مجھے خدا مان۔ خادمہ نے کہا رنگ تیرا نہیں چڑھا ہے، رنگ مدینے والے مصطفیٰ کا چڑھا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت۔ جس نبی نے مکہ والوں کے پتھر کھائے مگر نعرہ تکبیر لگانا نہ چھوڑا، جس نے طائف والوں کے پتھر کھائے مگر عہد کا نعرہ لگانا نہیں چھوڑا، جس نے مکہ والوں کی گالی لوگوں کان کھول کر کے سنو۔ حضرت موسیٰ نبی ہوا کرتے تھے، محمد رسول اللہ کا زمانہ بعد کا ہے، ذہن سے بڑی بات محو ہو گئی۔ اے بے چائے ذرا بات میں کرو، اے چائے والو، اے چائے والو، مان کے نہیں دے رہے بیٹے، چائے بعد میں کر لے، بعد میں چائے کر لینا، مجھے تقریر کرنا ہے تو اس وقت صرف میں تقریر کر رہا ہوں، ذہن کو ڈسٹرب نہ کریں۔ کہنے لگی میں نے اس موسیٰ پر ایمان لائی ہوں کہ جس نے تیرا مقابلہ کیا مگر عہد کا نعرہ لگانا نہیں چھوڑا ہے، میں اس موسیٰ پر ایمان لائی ہوں کہ جس نے تیرے جادوگروں کا مقابلہ کیا ہے مگر اپنے رب پر اللہ اللہ کرنا نہیں چھوڑا ہے۔ میں نہیں تجھ کو خدا مانوں گی، میرا خدا وہی ہے جو موسیٰ کا خدا ہے، تیرا خدا، تو اپنا خدا، تیری خدائی تجھے مبارک ہو۔ اپنے سپاہیوں سے پکڑو، اسے بھی کڑھاؤ میں ڈالو۔ کہنے لگی تجھے تیرے سپاہیوں کو پکڑوانے کی ضرورت نہیں ہے، میرا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ تو دیکھتا رہے آنکھیں کھول کر میں خود تیرے کڑھاؤ میں چلی جاتی ہوں۔ ایمان دیکھیں، تو اپنے سپاہیوں سے کہہ کہ مجھے ہاتھ نہ لگائیں، میری پوترتا کو داغدار نہ کرے، میں نہیں چاہتی کہ کوئی غیر مجھے ہاتھ لگائے، میں نہیں چاہتی کہ کوئی غیر میرا ہاتھ پکڑے، میں نہیں چاہتی کہ کوئی غیر میرا بازو پکڑے، میں خود تیرے کھولتے ہوئے تیل میں چلی جاؤں گی۔ فرعون نے کہا پھر دیر کیوں لگاتی ہے، چل۔ لوگوں ذرا غور کرو، جیسے ہی تیل میں جانے لگی دل میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ میں تو تیرے نام پر قربان ہو رہی ہوں، یا اللہ میں جا رہی ہوں، لیکن میرے جاتے جاتے میری قربانی رائے کا نہ جائے، میرے مولا میری قربانی کو رائے کا نہ جانے دینا، میری قربانی کا کرشمہ اس کے محل میں ذرا تو دکھا دے۔ دعا کرنا تھی۔ لوگوں آپ کو پتا ہے قرآن کہتا ہے شہید مرتے نہیں وہ زندہ ہیں، یہ اللہ کے نام پہ شہید ہو رہی ہے۔ جیسے ہی یہ فرعون کے اس کھولتے ہوئے تیل میں گئی، لوگوں ظاہری طور پہ تو سب دیکھ رہے تھے کہ یہ تیل میں جا کے جل گئی، تیل میں جا کر کے یہ فنا ہو گئی، لیکن خدا کی قسم حقیقت میں اللہ نے اس تیل کو اس کے لیے گلے گلزار کر دیا تھا۔ جیسے حضرت ابراہیم پر نمرود کی آگ کو اللہ نے ٹھنڈا اور سلامتی والی کر دیا تھا، ایسے ہی فرعون کے تیل کو اس کے اوپر اللہ نے ایسا سلامتی والا کیا، سب کو تو لگ رہا تھا تیل میں جل گئی، مگر فرعون کی جو بیوی آسیہ تھی وہ دیکھ رہی تھی وہ تیل میں جلی نہیں ہے بلکہ تیل گلے گلزار ہو گیا۔ نعرے تکبیر،
नारे रिसालत मसलक आला हजरत मसलक आला हजरत नारे तकबीर नारे रिसालत। तेल में जली नहीं बल्कि तेल गुले गुलजार हो गया। आसिया ने जब देखा फिरौन की बीवी है, फिरौन की बीवी, फिरौन की वाइफ है, लोगों जैसे ही देखा तो समझ गई खुदा ये नहीं, खुदा वो है कि जिसके नाम पे ये कुर्बान हुई है। खुदा फिरौन नहीं है, खुदा वो है कि जिसका ये नाम लेती थी। खुदा ये नहीं, खुदा वो है कि जिस पर ये आज कुर्बान हो चली है। आसिया ने फिरौन को छोड़ा और हजरत मूसा के खुदा पे ईमान ले आया। फिरौन की खुद की बीवी, बहरहाल वो मैं किससे में नहीं जाऊंगा। फिरौन ने बहुत कोशिश की कि आसिया से ईमान छुड़ा दे, मारा पीटा, मेखे ठोकी हाथों पैरों में, लेकिन तारीख है फिरौन थक गया जुल्म करते करते, मगर हजरत आसिया का ईमान ना छुड़ा सका। ये है रंग, ये रंग पैदा करें। बस बहुत जल्दी में आ रहा हूँ, बहुत जल्दी में आ रहा हूँ। बायज़ीद बुस्तामी जैसे फाहिशा के दरवाजे पे, फाहिशा की चौखट पे उसके कमरे में पहुंचे। तवज्जो तवज्जो, नींद तो नहीं आ रही ना? हाँ, अब जितने लोग बचे ये सब मजबूत बचे, जो कमजोर थे ना, कमजोर, वो निकल गए। बाग में जितने फूल आता उतनी आम नहीं बनते हैं। शुरू शुरू में बहुत आती हैं, छोटी छोटी क्या होती हैं वो अमियाँ होती हैं, बहुत होती हैं, पहली आंधी में निकल लेती है। सही बता रहा हूँ मैं, पहली में निकल लेती है, उनकी कोई औकात होती है कुछ भी नहीं, ऐसी पड़ी पड़ी गल जाती है उसमें। लेकिन जो मजबूती से दरख्त के दामन को पकड़े रहती हैं उन्हीं का आखिर में जाके आम बनता है, बाजार में जाके दाम बनता है। बहुत से लोग आते हैं जलसा देख रहे हैं, भाई आगे मौलाना गुलफाम आए, बस आगे देख लिया, आगे चलो बस। दिल की जो लगी होती है ना, खुदा की कसम अगर कई रातों तक भी मैं सुनाता रहूं तो आप ऐसे ही सुनते रहेंगे। हाँ, जैसे ही उसकी चौखट पर कदम रखा उसने अपने पूरे कमरे को इतर लगा के खुशबू से मुअत्तर कर दिया था। बनाओ सिंगार करके जुल्फे बिखेर के, जुल्फे खोल के अपने कमरे में खड़ी थी, इसलिए कि बड़ी मोटी रकम दे के ये आया है, आज इसे खुश करके भेजना है। लेकिन बायज़ीद बुस्तामी ने जैसे ही इसके कमरे में कदम रखा, अपनी निगाह उठा के नहीं देखा, निगाह झुकी रही। फाहिशा बोली, ओ आने वाले, इतनी मोटी रकम दे के आया है, मेरी तरफ नजर उठा के भी नहीं देखता, कम से कम नजर उठा के तो देख। मेरा हुस्न लाजवाब है, मेरी जवानी लाजवाब है, मेरी जुल्फ़े लाजवाब है, मेरे अंदाज लाजवाब है, जरा देख तो एक बार। बायज़ीद बुस्तामी ने जबान से जवाब दिया, हमारे पास एक ही दिल है और वो किसी को दे चुके हैं, तुझे देने के लिए कुछ है ही नहीं। एक ही दिल है, वो भी किसी को दे चुके, कुछ है ही नहीं। दुनिया की दौलत भी तुझे दे दी, दिल नहीं दिया है, दिल किसी और को दे के आया। फाहिशा ने कहा, क्या पता है कोई मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत है। बायज़ीद बुस्तामी ने फरमाया, जिसे हमने दिल दिया है वो इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है कि उसके पैरों से जो खाक लग जाए ना, वो खाक भी जमाने से ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। अच्छा, कौन है तेरा महबूब जिसे तूने दिल दे दिया? कहा, मेरा महबूब वो है ना, जब उसके चेहरे को आसमान का चांद भी देखे ना तो शर्माने लगता है। मेरा महबूब वो है ना, अंधेरी रात में मुस्कुरा जाए ना तो गुमी हुई सुइयां मिल जाती हैं। मेरा महबूब इतना खूबसूरत है ना, इतना खूबसूरत है ना, अगर अपनी जुल्फों को बिखेर देना तो काली रात की काली घटाएं भी उसके सामने शर्माने लगती है। कौन है तेरा महबूब बता? बायज़ीद बुस्तामी ने फरमाया, मेरा महबूब दुनियादार नहीं, मदीने का ताजदार आमिना का लाल है। मैंने जिस नबी का कलमा पढ़ा है, मैंने उसी नबी को दिल दिया। तो कहने लगी, फिर यहाँ क्यों आए हो? यहाँ आने की वजह बताएं। बायज़ीद बुस्तामी ने फरमाया, अगर कोई किसी जगह पर जाए तो उसके जाने के दो मकसद होते हैं।
شراب کی بھٹی پر اگر اس کے پاس سے گزرے تو سبھی شرابی نہیں ہوتے. ہاں اللہ کے رسول برے لوگوں کے پاس گئے تو اللہ کے رسول کا جانے کا مقصد تھا ان کی برائی چھڑانا. بولو تھا کہ نہیں تھا؟ کہنے لگے ہماری نیت کچھ اور ہے. کہنے لگے پھر نیت بتا. بایزید بستامی نے فرمایا تجھے تیری قیمت دے دی ہے، اب تیرا حکم نہیں چلے گا، حکم ہمارا چلے گا. سبحان اللہ. حضرت سے بولے سبحان اللہ. ہم نے تیری قیمت ادا کر دی تو حکم تمہارا کیوں چلے گا، حکم ہمارا چلے گا. تو کہنے لگے پھر بتا تیرا حکم کیا ہے. بایزید بستامی نے فرمایا ہمارا حکم یہ ہے کہ جلدی سے جاؤ، غسل کر کے آؤ، اپنے آپ کو پاک کرو، اپنے جسم کو پاک کرو، پاک کپڑا پہن کے آؤ. کہنے لگے تو پاک کپڑوں کا کیا کرنے لگ گیا. بایزید بستامی نے فرمایا ہم نے قیمت دے دی ہے. کسی کو پاکی پسند ہے، کسی کو ناپاکی پسند ہے، کسی کو اندھیرا پسند ہے، کسی کو اجالا پسند ہے، کسی کو خوشبو پسند ہے، کسی کو بدبو پسند ہے، کسی کو اچھائی پسند ہے، کسی کو برائی پسند ہے، کسی کو شیطان پسند ہے، کسی کو رحمان پسند ہے. سبحان اللہ. بہت اپنی اپنی پسند ہے. جاؤ جلدی سے غسل کر کے آؤ. فاحشہ نے قیمت تو لے لی تھی، اب حکم کو ماننا اس کے اوپر مجبوری تھا. یہ ذات جو غسل خانہ میں پہنچی اور جا کر کے اس نے غسل کر لیا. غسل کر کے اچھے سے پاک کپڑا پہن لیا. آ گئی. آنے کے بعد کہنے لگی او بابا تو نے مجھے غسل کرایا، اتنا پیسہ اتنی رقم کیا غسل کرانے کے لیے دیا تھا؟ ہاں میری چاہت پہ تجھے چلنا پڑے گا، جو ہم بولیں گے تجھے وہ کرنا پڑے گا، اس لیے کہ ہم نے تیری منہ مانگی رقم ادا کر دی ہے. جلسے میں آنے والوں ذرا غور کرو. جیسے ہی بایزید بستامی کے سامنے یہ غسل کر کے آئی ہے، کہنے لگی بابا بتا اب کیا کرنا ہے. بایزید بستامی نے کہا بیٹی اب اپنی چادر کو اپنے سر پہ رکھ لو، اس طرح سے رکھ لو کہ تمہارے بال تک نظر نہ آئے. اچھے سے چادر کو اس نے سمیٹ لیا ہے، اچھے سے چادر کو اوڑھ لیا ہے. چادر کو اوڑھنے کے بعد جلسہ میں آنے والوں کھڑی ہوئی. اب کیا کرنا ہے؟ بایزید بستامی نے بغل کا مصلا نکالا، بچھا دیا اور کہہ کر مصلا بچھا کے فرمایا بیٹی اس پہ کھڑے ہو کے تو نے 2 رکعت نماز شکرانے کے پڑھنا ہے. نماز پڑھو. اللہ اللہ ذرا غور کرو. یہ کہنے لگی عجیب آدمی ہے کہ اتنی قیمت صرف نماز پڑھوانے کے لیے دیا تھا، کہ اتنا مال نماز پڑھوانے کے لیے دیا تھا صرف اس لیے کہ میں نماز پڑھ لوں. بایزید بستامی نے فرمایا کوئی اپنی دولت حرام کام میں خرچ کرتا ہے، کوئی اپنی دولت دین کے کاموں میں خرچ کرتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت اپنی اپنی چاہت ہے. کوئی دین کے کاموں پہ اپنی دولت لٹاتا ہے، کوئی شیطانیت کے کاموں میں اپنی دولت لٹاتا ہے. کہنے لگی میں نے تو سے قیمت لی ہے، مجھے تیری بات تو ماننا پڑے گی. بایزید بستامی کا اشارہ ہوا، مصلے پہ کھڑی ہو گئی. مصلے پہ کھڑے ہونے کے بعد وہ جلسے میں آنے والوں جیسے ہی نیت کر کے شکرانے کے نفل پڑھنا شروع کیا، جیسے ہی اس نے نیت کر کے اللہ اکبر کہا، نماز شروع کی ہے. بایزید بستامی سجدے میں گر گئے اور سجدے میں گر کر عرض کرتے مولا یہاں تک لانا اس تیری بندی کو میرا کام تھا، اب ہدایت دینا تیرا کام ہے. مصلی تک لانا میرا کام تھا، آگے لے جانا تیرا کام ہے. غسل کرا کے جسم پاک کرانا میرا کام تھا، اب اس کے دل و دماغ کو پاک کرنا تیرا کام ہے. اے میرے مولا برائیوں کے راستے سے روک کے مصلی پہ کھڑا کرنا میرا کام تھا، اب اسے توبہ کرانا تیرا کام ہے. یہ دعا کر رہے ہیں. تاریخ میں آیا کہ لوگ جب یہ مصلی پہ کھڑی ہوئی تو فاحشہ تھی، اور جب اس نے سلام پھیرا تو اللہ نے اسے ولیہ بنا دیا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان سرکار مدینہ حضرت علامہ مفتی گلفام صاحب قبلہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. سبحان اللہ. لوگوں توبہ کر کے ولیہ بن گئی، اللہ نے اسے ولیہ بنایا. جیسے ہی سلام پھیرا روتی جا رہی ہے، اعلان کرتی جا رہی ہے. جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا. زندہ باد، زندہ باد. بہت دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. بہت زندہ باد.